اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت یونس علیہ السلام کے واقعہ کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام بہت مشہور پیغمبروں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں شہر نینوا میں، جس کو آج کل دمشق کہتے ہیں، پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنے فرائض منصبی تمام درجہ تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی اور دعوت اللہ میں ہمتاً مصروف رہے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں، انعام و اکرام میں لوگوں کو امیدیں دلائیں اور غضب الہی سے بھی ہر طرح ڈرایا، لیکن کسی نے بھی فرما برداری نہیں کی اور ہمیشہ آپ کی رسالت کی تکذیب کرتے رہے، بلکہ دستہ زبان سے بھی رنج و اذیت دینا شروع کر دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد سے تعلق رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دمشق میں نبی بنا کر بھیجا۔ اس جگہ قوم سمود آباد تھی اور وہ سب کے سب بت پرست تھے۔ ایک روز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کتنی تھی؟ آپ نے فرمایا 1,00,000 سے زیادہ تھے اور وہ سب کے سب نافرمان تھے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةٍ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، یعنی اور بھیجا اس کو 1,00,000 آدمی یا اس سے کچھ زیادہ پر، یعنی اگر عاقل و بالغ شمار کیے جائیں تو 1,00,000 تھے اور سب چھوٹے بڑوں کو شمار کیا جائے تو 1,00,000 سے زیادہ تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو 40 سال تک خدا کی طرف دعوت دی اور ہمیشہ کہتے رہے، اے قوم کہو لا الہ الا اللہ یونس نبی اللہ۔ وہ مردود قوم کبھی بھی اس کلمہ کو اپنی زبان پر نہ لائے اور حضرت یونس علیہ السلام سے یہ کہتی رہی، اے یونس، اگر ہم کو پارا پارا بھی کر دیا جائے تو بھی تم کو اللہ کا نبی نہیں کہیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام اس بات سے بہت مغموم اور مایوس ہوئے اور ساری قوم بت پرستی میں مدہوش تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ایک دن اپنی قوم کے بڑے مجمع میں جا کر قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے قوم، اپنے خالق و ارض و سما کو چھوڑ کر کیوں بت پرستی کرتے ہو اور اس میں تمہارے واسطے کوئی بھی نفع کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ نہ زر کے اختیار رکھتے ہیں اور نہ فائدے کے، وہ تمہارے خود تراشیدہ بت ہیں۔ لیکن پھر بھی قوم نے قطعاً اس بات پر توجہ نہ دی اور ساری قوم حضرت یونس علیہ السلام سے کہنے لگی کہ ہم تیرے خدا کو نہیں مانتے، اور پھر ضد میں آ کر حضرت یونس علیہ السلام کو اذیت دینے لگے، لیکن اس کے باوجود اس قدر اذیت و تکلیف کے حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو برابر ہدایت کرتے رہے اور ہر وقت ان سے کہتے کہ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور تم لوگوں نے جو راہ دلالت اختیار کر رکھی ہے اس کو فوراً چھوڑ دو۔ اگر تم نے راہ دلالت نہ چھوڑی تو کہیں خدا تعالیٰ اپنا عذاب تم پر نازل نہ کر دے، اور مجھے اس بات سے خوف معلوم ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے جب حضرت یونس علیہ السلام سے یہ تہدید آمیزہ الفاظ سنے تو کہنے لگے، اے یونس، یہ بتاؤ کہ عذاب کیا چیز ہے اور وہ کیسا ہوتا ہے۔ یہ مذاق حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ہر وقت کیا کرتی تھی اور حضرت یونس علیہ السلام نے ان کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ عذاب آتش دوزخ ہے۔ یہ جواب سن کر مذاق کے لہجے میں ان مردودوں نے کہا، بھلا اس میں کچھ مذائقہ نہیں؟ آخر حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی ہر ڈرمی اور ضد سے عاجز آ گئے کہ جب کوئی ایسی امید نہ رہی کہ قوم کسی بھی وقت دعوت الحق کو قبول نہیں کر رہی اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ پر نہیں جا رہی، تو پھر حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے اللہ تعالیٰ سے اس ظالم قوم کے واسطے بد دعا کی
تو ندا آئی، اے یونس آپ عذاب طلب کرنے میں جلدی مت کرو، جب وقت آئے گا تو اس قوم پر عذاب نازل کر دیا جائے گا۔ یہ سنتے ہی حضرت یونس علیہ السلام کچھ خفا ہو کر اس شہر سے اپنی قوم کو چھوڑ کر بغیر رضائے الہی چل دیے، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بلا میں مبتلا کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام عبادت کے بہت زیادہ شوقین تھے اور وہ دنیا سے بالکل الگ تھے۔ حکم ہوا ان کو وہ فوراً پہنچا دیں شہر و دمشق میں، تاکہ وہاں کے مشرک باشندوں کو بت پرستی سے منع کریں۔ اور یہ خفا ہو کر راہ حق چل کر ایک ندی آئی، ایک بیٹے کو کنارے پر چھوڑ کر ایک بیٹے کو کندھے پر لے لیا اور عورت کا ہاتھ پکڑا، اور جب وہ پانی میں پہنچے تو ندی کے پانی نے زور کیا تو اتفاقاً اس زور کی وجہ سے عورت کا ہاتھ چھوٹ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئے، اور جو لڑکا کندھے پر لیا ہوا تھا وہ کسی طریقے سے پھسل گیا۔ اسی گھبراہٹ میں ندی کے کنارے پر آئے تو وہاں آ کر کیا دیکھتے ہیں کہ جس لڑکے کو کنارے پر چھوڑا تھا اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ ناچار مجبور ہو کر جب اس شہر میں پہنچے تو وہاں کے سرداروں سے ملے اور ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا، اور وہ پھر مزاح کرنے لگے اور پھر وہ ایک مدت تک وہاں رہے۔ آخر پھر خفا ہو کر اس قوم کے واسطے اللہ تعالیٰ سے بدعا کی اور خود وہاں سے 3 دن کا وعدہ کر کے اس شہر سے دور نکل گئے۔ تیسرے دن جب اس قوم پر عذاب الہی آیا تو اس شہر کے سب لوگ جنگل میں نکلے اور سب نے اللہ سے توبہ کی اور بہت ہی گریہ زاری کی اور اپنے تمام بنائے ہوئے بت توڑ ڈالے۔ اسی وجہ سے آیا تھا عذاب ٹل گیا۔ شیطان نے حضرت یونس علیہ السلام کو خبر دی کہ وہ قوم تو اچھی بھلی ہے، اس پر کوئی عذاب نہیں آیا۔ یہ خبر سن کر حضرت یونس علیہ السلام اپنے دل میں بہت خفا ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اور میں اپنی قوم سے جھوٹا ہو گیا، یہ کہہ کر کشتی پر سوار ہو گئے۔ جب وہ کشتی دریا کے بیچ میں پہنچی تو بنور کے چکر کھانے لگی۔ یہ کیفیت دیکھ کر لوگوں نے کہا، بھائی اس کشتی میں کسی کا غلام ہے جو اپنے مالک سے خفا ہو کر بھاگا ہوا ہے۔ کشتی والے نے بہت معلومات کی، کچھ بھی پتہ نہ چلا۔ آخر قرآن اندازی کی گئی تو اس قرآن اندازی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ چنانچہ کشتی والوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا تاکہ کشتی بنور سے بچ سکے۔ جب یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈالا گیا تو اسی وقت ایک بڑی مچھلی کو حکم ہوا، میرے پیارے بندہ یونس کو ثابت نگل جا اور کسی طرح سے بھی اذیت نہ پہنچے۔ یہ سنتے ہی ایک بڑی مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کے قریب آئی اور وہ ثابت نگل گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو وہاں شدید اندھیرا تھا۔ اس اندھیرے میں اپنے رب کو پکارا، توبہ قبول ہوئی اور وہی مچھلی اس دریا کے کنارے آئی اور حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ جس جگہ اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا تھا اس جگہ پر کوئی سایہ وغیرہ نہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کدو کی بیل کو اگایا اور اس بیل نے حضرت یونس علیہ السلام کو سایہ کر دیا، اور اللہ کی طرف سے ایک ہرنی کو حکم دیا گیا کہ وہ روزانہ حضرت یونس علیہ السلام کو اپنا دودھ پلایا کرے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کے بدن میں قوت طاقت آ گئی تو پھر اسی قوم میں جانے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اور وہ قوم حضرت یونس علیہ السلام کی آمد کی آرزو مند دیکھتی تھی، راہ دیکھتی تھی، اور ان کی عورت کو اور لڑکے کو لوگوں نے دریا سے نکال لیا تھا اور ایک لڑکے کو بھیڑیے سے بھی چھڑا لیا تھا۔ اب اسی دمشق میں حضرت یونس علیہ السلام کی قبر موجود ہے۔ یقیناً آپ کو میری یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہوگی، اس لیے ہمارے چینل کرن اسلامک چینل آفیشیل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔